السلام علیکم۔ سیاسی بازیگر کے ساتھ میں ہوں آغا محبوب۔ ناظرین، سب سے پہلے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے بارے میں بات کریں گے۔ جسٹس فائز عیسیٰ کے بعد سپریم کورٹ کے ایک اور جج نے یا جسٹس نے، جن کا نام سردار طارق مسعود ہے، انہوں نے بھی چیف جسٹس کو خط لکھا ہے۔ ان کے نام خط جس نے مطالبہ کیا کہ 28 جولائی کو جو اجلاس ہوا تھا ان میں ان کے منٹس جو ہیں وہ جاری کیے جائیں، اور نہ صرف جاری کیے جائیں بلکہ انہیں پبلک کیا جائے تاکہ عوام کو بھی معلوم ہو سکے کہ اس کا کیا ہوا تھا۔ انہوں نے مزید مطالبہ کیا کہ اجلاس میں شریک جتنے بھی ممبران تھے جو آپس میں گفتگو کر رہے تھے، ان کے آڈیو وغیرہ جو ہے وہ بھی پیش کیے جائیں تاکہ حقائق سامنے آئیں کہ اس اجلاس میں کیا طے ہوا اور کیا طے نہیں ہوا۔ چیف جسٹس کے نامزد ججوں جو تھے، 5 نام جو لائے تھے چیف جسٹس صاحب، ان کو 4 اور 5 کے مقابلے میں 5 ووٹ ان کے مخالفت میں پڑے، اور ان کو لوگوں نے جو ممبرس تھے جوڈیشل کونسل کے، انہوں نے مسترد کر دیا۔ مسترد اس لیے کیا کہ جو چیف جسٹس نے نام لکھے تھے ان کے بارے میں خیال تھا کہ وہ صرف چیف جسٹس کے قریب ہیں، اس وجہ سے ان کے نام دیے گئے، ورنہ سینیارٹی میں وہ بالکل سینیارٹی پہ نہیں ہیں، اور یہ جو ہے غلط طریقہ، ان سے زیادہ سینئریت اور بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ہونا چاہیے۔ اس پہ ایک کے اوپر جو ہے اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے من اللہ، اس کے لیے بھی کہا گیا کہ ان کو ہونا چاہیے، اس کا نام نہیں لے آئے آپ، اور بہرحال ان 5 ناموں کو 5 اور 4 کے حیثیت سے مسترد کر دیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے سپریم کورٹ نے ایک تھوڑی دیر قبل ایک آڈیو بھی پیش کر دی ہے اور بتایا کہ جی یہ جو ہے اٹارنی جنرل کے کہنے پہ یہ اجلاس ملتوی کیا گیا تھا، ورنہ اس وقت ہم لیکن ان وکلاء کا جو جسٹس سردار طارق مسعود صاحب ہے، ان کا کہنا ہے کہ وہ یہ جیسے چیف جسٹس صاحب کو پتہ پڑا کہ ان کے جو ہے محبوب 5 ججز جن کو مسترد کر رہے ہیں ہم لوگ، تو وہ اجلاس کو آدھے میں چھوڑ کے چلتے بنے اور کوئی بھی اپنا فیصلہ یا کوئی نوٹ لکھوانے تھے کہ علاوہ ہی چل دیے اور اجلاس کو مؤخر کر دیا گیا۔ تو یہ چیف جسٹس کے اوپر جو ہے اختلافات، پہلے صرف اتحادی حکومت شور کر رہی تھی کہ چیف جسٹس متنازع بن چکے ہیں، اب یہ 2 چیف جو ججز ہیں، جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود، ان کی باتوں کو بھی سننا چاہیے کہ آیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے ہیں۔ اب آتے ہیں عمران خان کے بارے میں۔ عمران خان کے فارن فنڈنگ کیس کا تو چرچا بہت ہی ہو رہا ہے، اور اس کے لیے پی ٹی آئی والے کہتے ہیں یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ فنڈز وغیرہ کا یہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے، اور حکومت کی طرف سے باقاعدہ مہم چلائی جا رہی ہے کہ فوری طور پہ اس کیس کا فیصلہ جو 8 سال سے اٹکا ہوا ہے وہ محفوظ بھی کیا گیا تھا، اب اس کو ظاہر کر دینا چاہیے۔ آج پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو جھٹکا اس وقت لگا جب برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز نے بھی اس چیز کے اوپر صداقت کی مہر ثبت کر دی کہ یہ فارن فنڈنگ کے جو معاملے تھے بالکل درست ہیں۔ یہ ووٹن کرکٹ کے نام سے جو تھے عارف نقوی صاحب، وہ ان کو لاکھوں روپے بھیجتے رہے، اور یہ لاکھوں روپے وصول کرتے رہے پی ٹی آئی کے فنڈز کے لیے، لیکن کوئی بھی ان کا حساب کتاب نہیں تھا، اور ایلیگل طریقے سے یہ ہے۔ اور فائنینشل ٹائم کے لیے ایک جو ہے بالکل معتبر ذرائع ابلاغ ہے،
اس کے خبر کے موجب کہ کئی بار اس کو رقم دی گئی، اور خود اس کا کہنا ہے، نقوی صاحب کا، جو عارف نقوی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ رقم جو اکٹھی کی جا رہی ہے فلاحی کام کے لیے اکٹھی کی جا رہی ہے، جبکہ وہ رقم پی ٹی آئی کے فنڈز میں جو اکاؤنٹس نے عمران خان نے جو ڈکلیئر نہیں کیے تھے اس میں جمع ہوتی رہی، اور یہ لاکھوں ڈالر اور لاکھوں پاؤنڈوں کے حساب سے ہیں۔ تو اب اس کا عمران خان کو جواب دینا چاہیے۔ عمران خان نے اعتراف تو کر دیا ہے کچھ چیزوں کا کہ جی ہاں مجھے ملے ہیں، لیکن مجھے پتہ نہیں رقم کتنی تھی، یا مجھے پتہ نہیں کہ کیا سورسز سے میرے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں۔ تو یہ ایک قسم سے اب عمران خان بھی جو دوسروں کو کہتے تھے کہ چور ڈاکو اور فارن فنڈنگ ایسے باہر پیسے بھیج رہے ہیں، یہ باہر سے پیسے منگوا رہے تھے اپنے پی ٹی آئی کے کاموں کے لیے، اور اس کا آج ثبت کر لی مہر فنانشل ٹائم برطانیہ نے۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے۔ اسی کیس کے بارے میں بشیر میمن، ایک معروف نام اور ایماندار آفیسر، ڈی جی ایف آئی اے رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ماضی میں جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو انہوں نے بھی کوشش کی تھی عارف نقوی سے تحقیقات کرنے کے لیے، اور اس کا جب ذکر کیا گیا عمران خان کے لیے کے سامنے کہ جی میں ان کے خلاف تحقیقات کرنا چاہتا ہوں، یہ فنڈنگ وغیرہ جو پیسے بھیج رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں، کتنے آ رہے ہیں، کس اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں، تو اس پہ عمران خان ناراض ہو گئے، اور وہ ناراضگی اتنی بڑی کہ آخر بشیر میمن جو ہے اس نے ریٹائر سے تھوڑے ہی عرصہ پہلے ریزائن دے کے سائڈ ہو گئے۔ تو یہ جو ہے کارنامے، یہ جو کرتوز ہیں صادق و امین کہلانے والے عمران خان کے ہیں کہ وہ نظر کیا آتا ہے اور ہے کیا کچھ۔ تو اس نے بڑے غبن کیے ہیں، بڑے کرپشن کے پیسے کیے ہیں۔ جب ان سے کوئی پوچھا جاتا ہے تو یہ بات یہ لگاتے ہیں۔ ابھی حال ہی کی بات ہے، آپ دیکھ لیں فرق ہوگی جس کے اینٹی کرپشن میں اینٹی کرپشن کو کیس دے دیا گیا تھا، تو جیسے پنجاب حکومت آئی سب سے پہلے ڈی جی اینٹی کرپشن کا جو ان کو ہٹا دیا گیا، تاکہ وہ فرق گوگی جو کہ پیرنی جو ہے بشرا بی بی عمران خان کی مسز، اس کی دوست ہے، ان کے خلاف کوئی تحقیقات نہ ہو سکے، ان کے اوپر کوئی گرفتاری کا آرڈر نہ نکل سکے، ان کو قانون کے کٹہرے میں نہ لایا جا سکتے۔ تو یہ چیز ہے کہ یہاں پہ قانون جو ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو اقتدار میں ہوتا ہے وہ دوسرے کے ٹانگ کھینچتا ہے، لیکن اپنے جو کیسز وہ معاف کروا دیتا ہے۔ تو اب پنجاب حکومت میں جیسے یہ انٹری ہوئی ہے پی ٹی آئی کی، تو یہ ابھی وہ افسران جو ان کے خلاف تفتیش کر رہے تھے ان کا ایک بہ ایک کر کے تبادلہ ہو رہا ہے۔ تو اب پی ٹی آئی کے لیے ایک اور بات، پی ٹی آئی کو ایک اور جھٹکا جو لگا ہے، پی ٹی آئی نے جو قومی اسمبلی سے استعفے دیے تھے اور یہ حکومت دبا کے رکھے ہوئے تھے، اور حکومت میں نہ جانے کیا خوف تھا کہ ان کے استعفے قبول نہیں کر رہے تھے، تو یہ کل ان کے 11 استعفے منظور ہو گئے، ساتوں ان میں مشہور لوگ بھی ہیں جس میں شیرین مزاری بھی ہیں۔ تو یہ نوٹیفیکیشن انہوں نے الیکشن کمیشن سے رابطہ کیا حکومت نے، تو آج الیکشن کمیشن نے ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا، 11 آدمیوں کی یہ ممبرشپ ختم کر دی گئی، اب یہ قومی اسمبلی کے ممبر نہیں رہے۔ یہ تھی بات یہاں تک کے لیے۔ اب پنجاب میں آج اسپیکر پنجاب اسمبلی کا انتخاب تھا، اس میں لوگ انٹرسٹڈ نہیں تھے کیونکہ معلوم تھا کہ یہ الیکشن جو ہے پی ٹی آئی ہی جیتے گی، کیونکہ ان کی اکثریت ہے، اور خاص کر کے یہ جو ورڈکٹ آیا ہے سپریم کورٹ کے بعد، تو ان کی اکثریت تو ہے ہی پنجاب اسمبلی میں، تو اس لیے زیادہ انٹرسٹنگ بات نہیں تھی۔ اس کے باوجود بھی مقابلہ ہوا پی ٹی آئی کے سبطین خان اور مسلم لیگ کے جو تھے سیف الملوک کھوکھر، ان کے درمیان میں۔ تو نتیجہ جب آیا تو اس میں ڈکلیئر کیا گیا کہ
پی ٹی آئی کے اسپیکر جو ہے سب تھے وہ کامیاب امیدوار ہیں، ان کو اسپیکر کے لیے چنا گیا ہے، اور ساتھ میں سبتین سے فوری طور پہ حلف بھی لے لیا گیا کہ کل کو کوئی اور مسئلہ نہ ہو اور یہ حلف لینے سے رہ جائے۔ اب بات جہاں تک رکتی تو شاید آدمی بات بھی بند کر دیتا۔ اب جو ہے اتحادی حکومت، خاص کر کے مسلم لیگ نون اور خاص کر کے حمزہ شریف، اب انہوں نے ایک روٹین بنا دیا، کبھی عمران خان والے کہتے ہیں کہ یہ الیکشن فیئر نہیں ہوا، کبھی مسلم لیگ نون والے کہتے ہیں کہ یہ الیکشن فیئر نہیں ہوا۔ یہ ایک دوسرے کی پگڑی اتارنے میں جو پیسہ قوم کا ضائع ہو رہا ہے الیکشنوں کے اوپر، یہ جتنا بھی خرچہ آ رہا ہے اسمبلی کے اجلاسوں کے اوپر یا اس کے الیکشن کے اوپر، یہ کس کا پیسہ ہے؟ یہ کوئی مسلم لیگ نون کا نہیں ہے، نہ عمران خان کی جیب سے نکلتا ہے یا پرویز الہی کے، یہ ہم لوگوں کے ٹیکسز سے، لائٹ کے بل، بجلی کے بل، دنیا بھر کے جو ٹیکسز ہم بھرتے ہیں، اس کے پیسہ جب قومی خزانے میں ڈالا جاتا ہے تو اس کو ضائع کرنے کے لیے یہ ایسے ہوتے ہیں۔ تو آج ابھی کچھ ہی دیر پہلے حمزہ شہباز نے اعلان کیا ہے کہ کل ہم عدالت میں جائیں گے اور اس جو ہے مشکوک ہے یہ الیکشن اسپیکر پنجاب اسمبلی کا، تو اس کو ہم چیلنج کریں گے۔ تو ہونا تو نہیں چاہیے تھا چیلنج، کیونکہ دیکھیں اس میں پیسہ ضائع کرنے کی بات ہے، اور ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ فیصلے ان کے اب حق میں نہیں آئیں گے، عدلیہ ان کے ساتھ بندھی ہوئی نہیں ہے اس وقت۔ تو ایسی صورت میں خام کا خود کو کیوں خوار کرنا چاہتے، کیوں قوم کا پیسہ خراب کرنا چاہتے ہیں؟ تو ہماری تجویز یہ ہے کہ حمزہ شریف ہو یا مسلم لیگ نون ہو یا اور قیادت ہو، ان کو اس فیصلے کے خلاف نہیں جانا چاہیے، ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ان کی اکثریت پی ٹی آئی کی پنجاب اسمبلی میں، جس حقیقت کو ماننا چاہیے اور خاموشی سے اور طریقوں پہ دوسرے آپشن پہ سوچا جائے کہ پنجاب کی وضاحت اعلیٰ واپس کیسے لی جائے۔ باقی اس طریقے سے یہ الیکشن کے اوپر چیلنج کرنا، یہ قوم کا وقت ضائع ہو رہا ہے اور قوم کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جن دوستوں نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ پلیز مہربانی کر کے سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو پش بھی کریں۔ تب ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔